مناسب لفظ ہے، علم بدیع کے اصول کے خلاف ہے. آپ کہیں باتھ روم میں کتاب کہاں ہے؟ کہ وہاں پڑی ہوئی ہے. پڑی ہوئی کیا ہوتی ہے؟ وہاں رکھی ہوئی ہے. الفاظ کا مناسب استعمال قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے. ثم اتخذتم العجل من بعده، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود اس کے بعد. وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے، ظلم کرنے والے تھے. کیا مطلب وانتم ظالمون؟ یعنی وانتم مشرکون. جب اللہ کو چھوڑ کے بچڑے کو معبود بنا دیا تو تم ظالم تھے. انتم ظالمون اے انتم مشرکون. سورہ لقمان میں ہے نا، ان الشرک لظلم عظیم. شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے. اور شرک کی ظلم کی تعریف کیا ہے؟ ڈیفینیشن. ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ. کسی چیز کو جو اس کا مناسب مقام نہیں ہے آپ اس کو اس جگہ پہ رکھ دیں. بچڑے کا کام معبودیت نہیں تھا، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا دیا، ظلم کر لیا، یعنی شرک کر لیا. یہ بوتل، اس سے میں پانی پی رہا ہوں، اس کا مقام یہ ہے ٹیبل. ٹھیک ہے؟ اگر آپ وہاں سے لوٹا لا کے یہاں پر رکھ دیں، وضع الشیء غیر محلہ. کچن کی پلیٹ، پیالہ جس میں آپ کھانا کھاتے ہیں وہ باتھ روم میں لے جا کے رکھ دیں، آپ نے مناسب جگہ پہ رکھا ہے، یہ ظلم ہے. یعنی جو چیز جس جگہ کی قابل نہیں تھی اس کو اس جگہ پہ رکھ دیا، اس کو وہ مقام دے دیا. ماں کو بیٹی کہنا مناسب ہے؟ ظلم ہے کہ جو مقام ماں کا تھا آپ نے اس ماں کے مقام سے اس کو ماں کو گرا دیا، بیٹی کے مقام پہ لے آیا. تو اسی طرح وہ ہستیاں جو نہ اللہ کی ذات میں شریک ہیں، نہ اللہ کی صفات میں شریک ہیں، نہ اللہ کے اعمال میں شریک ہیں، آپ نے ان کو اللہ کی ذات اور صفات کے اندر شریک کر دیا تو آپ نے ظلم کیا. انتم ظالمون یعنی انتم مشرکون. یہ سمجھے بات. پھر اس کو دیکھیں، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لَيْلَةً 40 راتوں کا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر تم نے بنا لیا اس کے بعد بچڑے کو اپنا معبود. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تو مشرک ہو گئے تھے. بچڑے کو اس کی تفصیل آگے آئے گی کہ سامری جس نے موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے، اصل میں بنی اسرائیل بڑا تنگ کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو. اور موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر تھے، جلالی پیغمبر تھے، اور خود بھی کبھی اتنے غصے میں آ جاتے تھے. غصے میں آتے تو جب پگڑی سر پہ تھی اس کو آگ لگ جاتی تھی. میں نے آپ کو پہلے بتایا اتنے جلالی پیغمبر تھے جس کے ایک مکے سے قبطی کا دھرم تختہ ہو جائے آپ خود سمجھ لیں کہ وہ کیا ہو سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تھا کلیم اللہ، اللہ کے ساتھ بات کرنے والا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس حق کو، اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ حق دیا تھا، اے میرے کلیم آپ جب چاہیں جیسی چاہیں جتنی چاہیں میرے ساتھ کلام کریں. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس حق کو خوب استعمال کیا، خوب استعمال کیا. جب اللہ کی طرف سے ٹائٹل ملا واتخذ اللہ، کیا ہے، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. موسیٰ علیہ السلام کو جب تنگ کیا بنی اسرائیل نے بہت زیادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ ان کو چھوڑو، آ جاؤ، تھوڑی سی عرض معروض گفتگو بھی ہو جائے گی، بات چیت بھی ہو جائے گی، تمہاری مطلب ہے کہ ریوائول بھی ہو جائے گا طبیعت کا، اور روحانیت لے کے اور حشاد بشاد پھر دوبارہ واپس جاؤ. پہلے بات آئی تھی 30 دن کی، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، 30 دن.
اللہ کے ساتھ تو موسیٰ کی دوستی تھی، دوست جب کہے اور ٹھہر جاؤ، ٹھہر جانا چاہیے، یہ نہیں کہ مجھے جانا 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 جانا۔ آئے کیوں تھے پھر؟ خالی کھانا کھانے آئے تھے؟ نام کے خوردی کھانا بھرو، کھانا کھایا اور چلیں جی چلیں جی چلیں جی، بہت دور سفر ہے۔ نہیں، اگر آپ دوستی کہہ رہے، یہ قرآن سکھا رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، سب ایک ایک بات قرآن ثابت کرے گا۔ پہلے گئے تھے 30 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام، 9ویں سپارے میں آئے گا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، 30 راتیں۔ چونکہ اسلامی وقت میں دن کا لفظ قصداً استعمال نہیں کر رہا، وہ رات سے شروع ہوتا ہے۔ ابھی مغرب کے بعد کا ٹائم ہے۔ آج جو انگریزی جو تاریخ ہے وہ تو موجود ہے، لیکن عربی جو بھی تاریخ ہے وہ نماز سے پہلے جو تھی اب وہ نہیں، وہ تبدیل ہو گئی۔ رات پہلے آتی ہے، رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، تو اسی تعلق